میرے آدمی سازو سامان کے ساتھ رقم بھی نکال لائیں گے، نادرا کا سامان نہ اٹھوا لینا۔ میں نے اول خان کو یاد دلایا۔ ہم نے وہ فلیٹ سامان سمیت کرائے پر لیا تھا، کپڑوں اور ذاتی ضروریات کے سامان کے سوا ہر چیز فلیٹ والی کی ملکیت ہے۔ مجھے معلوم ہے ویسے تم نے وہاں سے کوئی چیز اٹھوا بھی لی تو نادرا شکایت نہیں کرے گی۔ اول خان کے تبصرے پر ویرا نے دل کھول کر کہہ لگایا، حیرت ہے کہ یہ بات تم بھی جانتے ہو، یہی بات میں کہہ دیتی تو ڈینی ابھی لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جاتا۔ دونوں گاڑیاں آگے پیچھے دوبارہ شارع فیصل پر آ گئیں۔ اس بار جیپ آگے تھی۔ نرسری کے بس اسٹاپ سے ذرا پہلے اول خان نے پیٹرول پمپ کے سامنے جیپ روکی تو میں سلطان شاہ کے ساتھ فوراً ہی جیپ سے اتر گیا۔ پچھلی گاڑی رکی تو سلطان شاہ پھرتی سے اس کی عقبی نشست پر سوار ہو گیا۔ میں اسے ہاتھ ہلا کر سروس لین کی طرف بڑھ گیا جہاں ٹیکسیاں وغیرہ نظر آ رہی تھیں۔ کراچی کے رکشہ اور ٹیکسی ڈرائیوروں کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ مسافر کی بجائے اپنی مرضی سے چلتے ہیں۔ لانڈی جانے والے کو نیو کراچی کا راستہ بتاتے ہیں، کوئی کیماڑی جانا چاہے تو یہ صرف گلشن اقبال جانا پسند کرتے ہیں۔ شاید ایسا ہوتا بھی ہو، مگر اس دن میرے ستارے یاور تھے۔ میں نے سب سے پہلے جس ٹیکسی والے سے بات کی وہ فوراً ہی میٹر گرا کر مجھے منزل مقصود تک پہنچانے پر رضامند ہو گیا۔ دوران سفر میں کالا پل کے علاقے میں سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی ایک پولیس موبائل کے عملے نے ٹیکسی کو رکنے کا اشارہ کیا تو میری روح فنا ہو گئی۔ لین دین کر کے اس مصیبت کو ٹالا ضرور جا سکتا تھا، لیکن مصیبت بہرحال مصیبت ہوتی ہے اور ٹل جانے کے باوجود اپنے اثرات چھوڑ جاتی ہے۔ ڈرائیور نے دو مسلح اور باوردی سپاہیوں کے قریب ٹیکسی روکتے ہی کیبن لائٹ آن کر دی۔ سپاہیوں نے جھک کر اشتباہ آمیز عقابی نگاہوں سے میرا اور ڈرائیور کا گہرا جائزہ لیا۔ پھر انہیں ہم میں نہ جانے کیا نظر آیا کہ انہوں نے نال کے اشارے سے ٹیکسی کو جانے کی اجازت دی تھی۔ میں نے سکون کا ایک گہرا سانس لے کر سگریٹ سلگا لی۔ اس وقت ذرا سی کوئی بھی بات میرے سارے ذہنی سکون کو درہم برہم کرنے کا سبب بن سکتی تھی۔ صاحب تمہارے پاس کوئی مال ہو تو بتا دو۔ اس مرحلے سے گزرنے کے بعد ڈرائیور نے عاجزانہ لہجے میں گفتگو کی ابتدا کرتے ہوئے مجھے مشورہ دیا۔ اول تو میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس پر پولیس والے اعتراض کر سکیں، اور ہوتی بھی تو تمہیں اس کے بارے میں بتانے سے کیا فرق پڑ سکتا تھا؟ میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ پولیس والا جہاں بھی ہاتھ دکھائے گا تمہیں رکنا پڑے گا، ورنہ وہ پیچھا کر کے پکڑ لیں گے۔ وہ دھیرے سے ہنسا اور بولا، ہر آدمی اپنے فن کا ماہر ہوتا ہے۔ پولیس سے بچا کر منزل پر پہنچانے کے لیے میں میٹر سے 50 روپے فالتو لیتا ہوں۔ مجھے کراچی کی ایسی گلیاں یاد ہیں جن سے میں شہر کے کسی بھی حصے میں پہنچ سکتا ہوں، اور راستے میں پولیس والوں کا سایہ تک نظر نہیں آتا۔ کیا تم اپنے ہر مسافر سے اس قسم کی گفتگو کرتے ہو؟ میں نے قدرے ترشی سے کہا۔ نہیں صاحب، اس نے جلدی سے کہا، آدمی دیکھ بھال کر بات کرتا ہوں۔ مجھ میں تمہیں ایسی کون سی مشتبہ بات نظر آ گئی جو یہ باتیں نکال رہے ہو؟ صاحب برا نہ ماننا، وہ کیا کر بولا، تمہاری جیبیں ذرا بھاری نظر آئی تھیں۔ شراب وغیرہ لے جانے والے شریف آدمی عام طور سے پولیس کا سامنا کرنے سے گھبراتے ہیں۔ 400-600 روپے کی شراب اور عزت بچانے کے لیے مجھے خوشی سے 50 روپے فالتو دے جاتے ہیں، تو یہ بات ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، وہ شروع ہی سے میری جیبوں کے بھاری پن کو اتار چکا ہے۔ اس وقت ٹیکسی فیز نمبر 2 کے کمرشل ایریا میں داخل ہو چکی تھی۔ میری منزل زیادہ دور نہیں تھی اور وہاں تک پہنچنے کے بہت زیادہ راستے نہیں تھے۔ پھر بھی میں نے خود کو ٹیکسی ڈرائیور کی کسی غیر متوقع شرارت سے محفوظ رکھنے کے لیے ہنس کر کہا، تم خطرناک آدمی ہو، جیبوں میں چھپی ہوئی بوتلیں تاڑ لیتے ہو۔ چلو 50 روپے تمہارے ہوئے۔ اپنی بھاری جیبوں کی طرف سے اس کا دھیان ہٹانے کے لیے وہ پیشکش ناگزیر تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ڈیفنس کے رہائشی علاقے سے سنسٹ بلے وارڈ پر نکلنے کی بجائے یکا کسی کچی آبادی میں جا گھسا، جہاں تنگ گلیوں میں خاصی گنجان آبادی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ کچی آبادیوں کی طرز پر قائم ہو کر بعد میں باقاعدگی اختیار کرنے والی وہ کالونیاں ڈیفنس اور کلفٹن کے بیش قیمت رہائشی علاقوں کے درمیان مدتوں سے حد فاضل کے طور پر قائم تھی، لیکن میں نے کبھی ادھر کا رخ نہیں کیا تھا۔ وہ ڈرائیور مجھے اپنی مہارت سے مرعوب کرنے کے لیے زیادہ فاصلہ ایسی غیر معروف گلیوں میں طے کرتا رہا۔ ایک دو جگہ وہ کسی سڑک پر بس لمحہ بھر کے لیے آیا اور عبور کرتے ہی کسی اور بھول بھلیوں میں گھس گیا۔ سپر مارکیٹ والے چوراہے پر اسے مجبوراً سڑک پر آنا پڑا۔ اس نے میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس قسم کے روشن اور بارونق مقامات عام طور پر پولیس کی چیکنگ سے محفوظ رہتے ہیں۔ وہ لوگ اپنے اختیارات کے فراخ دلانا استعمال کے لیے نسبتاً ویران اور تاریک مقامات پر عارضی چوکیاں بناتے ہیں تاکہ وہاں ہونے والی کاروائیاں خلق خدا کی نظروں سے پوشیدہ رہ سکیں۔ وہ مجھے گھر تک پہنچانے پر مصر تھا، مگر میں نے اسے مین روڈ پر ہی فارغ کر دیا۔ راستے میں دیکھ چکا تھا کہ ہمارے فلیٹ والی عمارت اور اس کے قرب و جوار کا علاقہ بدستور اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہاں متعدد ایسی گاڑیاں جمع تھیں جن کی چھتوں پر گردش کرنے والی زرد، نیلی اور سرخ روشنیاں دور سے دیکھی جا سکتی تھی۔
हमारे मतरूक फ्लैट से जहांगीर के घर का फासला बहुत ज्यादा नहीं था, इसलिए वारदात के असरात वहां भी पाए जा रहे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने आसपास से अपनी जुमला नफरी समेट कर जाए वारदात पर मरकूज कर दी थी। थोड़ी देर पहले रूनमा होने वाले वाकयात पर इस वक्त भी इक्का दुक्का टोलियां तबादला ख्याल कर रही थीं। वो सब इस इलाके के फ्लैटों के बासी मालूम हो रहे थे, जो ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए शायद देर से अपने घरों से निकले हुए थे। मैं अपनी जेबों के वजन की तरफ से कुछ ज्यादा ही मोहतात हो चुका था। मेरे ज़हन में यह ख्याल जमा हुआ था कि जो चीज़ एक आम से टैक्सी ड्राइवर को नजर आ सकती थी, उसे कोई ज़हीन शख्स भी दूर से भांप सकता था। जहांगीर के घर मेरी ज्यादा आमदोरफ्त नहीं रही थी, फिर भी चौकीदार को मेरी सूरत याद थी। न सिर्फ यह कि उसने मुझसे कोई इस्तफसार नहीं किया, बल्कि मुझे सर की जुम्बे से सलाम भी किया और मैं लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। गैर मुतवक्का तौर पर इतनी रात गए मुझे अपने दरवाजे पर देखकर सलमा हैरान रह गई। तुम इस वक्त यहाँ कैसे नजर आ रहे हो? उसने मेरा बाजू थाम कर मुझे तकरीबन खींचते हुए सरगोशाना लहजा में सवाल किया। बाहर के हालात तो बहुत ज्यादा खराब मालूम होते हैं। मेरे ज़हन ने फौरन ही कलाबाजी खाई। फायरिंग की घन गरज है वो भी सुन चुकी थी। वाक़े की दीगर तफसीलात अगले दिन के अखबार से उसके इल्म में आ जाती। वो हमारे नंबर पर फोन करके मालूम कर सकती थी कि हम में से कोई भी वहां मुकीम नहीं था। ये खदशात ऐसे थे कि इनके सद्देबाब के लिए मैंने उससे किसी हद तक सच बोलने का फैसला करते हुए जवाब दिया। तुम खराब हालात की बात कर रही हो? वहां तो हर लम्हे ये धड़का लगा हुआ था कि गोलियां खिड़कियां तोड़कर हमारे फ्लैट में आने लगेंगी। मगर ये बताओ कि जहांगीर कहाँ है? तुम बर वक्त आए हो। इस वक्त इन्हें लगाम न दी गई तो वो सुबह तक मदहोश पड़े रहेंगे। मैं अंदर पहुंच चुका था। मेरा बाजू बदस्तूर सलमा की गिरफ्त में था, जिसे वो शायद जानबूझकर बार बार दबा रही थी। उसे दूसरे हाथ से दरवाजा मुकफ्फिल और बोलेट करते हुए कहा, अब यही देख लो कि हालात इतने गड़बड़ हैं और इन्हें जरा भी परवाह नहीं है कि दरवाजे पर कौन आया है। तुम्हारी जगह कोई चोर डाकू होता तो मेरा क्या हशर होता। इन्हें कभी भी मेरी परवाह नहीं रही। तुम थोड़ी सी अहमक और जज्बाती औरत हो, मैंने खुश दिली का मुजाहरा करते हुए कहा। यह परवाह करने या ना करने का मसला नहीं है, उसे तुम पर पूरा पूरा भरोसा है। वो जानता है कि कोई गड़बड़ हुई तो तुम खुद उसे संभाल लोगी, बात बढ़ गई तो खुद ही इसे अपनी मदद के लिए बुला लोगी। उसने हंसते हुए मेरे बाजू में अपनी उंगलियां तकरीबन गाड़ दी। तुम दोनों एक जैसे हो, हर वक्त एक दूसरे के ऐबों की पर्दापोशी करते रहते हो। इनके एतमाद का हाल मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उन्होंने आज तक घर के काम काज के लिए कोई लड़का रखने की इजाजत नहीं दी। उसे ऐसा इल्जाम न दो, गार्डन ईस्ट में जब तुम एक शाहाना हवेली में रहती थी तो वहां मर्द मुलाजमीन की भी एक फौज पल रही थी। वो और बात थी, वो बड़ा घर था। वहां ड्राइवर, खानसामा, माली और चौकीदारों के साथ 2 मासियां भी हर वक्त मेरे सर पर सवार रहती थी, जो पैसों के लालच में इन्हें मेरी पल पल की खबरें देती थी। या हम ज्यादा मुलाजिम नहीं रख सकते? सलमा वो तमाम बातें नीची आवाज में कर रही थी। अपने ख्वाबगाह के दरवाजे से जरा पहले उसने मेरा बाजू छोड़ा तो मुझे यकीन था कि वहां नील डाल चुकी थी वो। आखा, मेरे चेहरे पर नजर पड़ते ही जहांगीर अपनी कुर्सी से यूं उछला कि उसके हाथ में मौजूद गिलास से खासी अस्काज छलक कर उसके कपड़ों पर गिर गई। उसने परवाह किए बगैर गिलास तपाई पर रखा और वो दोनों हाथ फिजा में फैलाकर मेरी तरफ लपकाया। आखिर तुम्हें मेरा ख्याल आ ही गया। वो मुझसे गले मिलते हुए शिकवा कर रहा था। मुझे तो यूं लगता है जैसे तुम्हें देखे सदियां बीत गई हूं। सुना है कि वीरा तुम्हें लेकर बैंकॉक फरार हो गई थी। तुम इतनी उम्र गंवा कर भी अहमक के अहमक हो। मैंने बदमजगी से कहा, वो यहाँ भी मेरे साथ रहती है, हमें यहाँ से फरार होने की क्या जरूरत थी? फर्ज करो कि फरार हुए भी होते तो क्या सबको बता कर जाते कि हम इस जालिम समाज से भागकर कहाँ जा रहे हैं? यार कभी तो अकल की बात कर लिया करो। यह सब मुझसे नहीं, इन बीजमालों से पूछो। जहांगीर ने मुझसे अलग होकर अपनी बीवी की तरफ इशारा करते हुए बेजारी से कहा, तुम्हारे खिलाफ यही हर वक्त मेरे कान भरती रहती है। तुम आ गए हो तो तुम्हारे सामने तुम्हारी ऐसी हमदर्द बन जाएगी जैसे दुनिया में इसे तुम ही सबसे अजीज हो। मैंने जुबान से कोई शिकायत किए बगैर मुलामत अमेज नजरों से सलमा को घूरा और वो फौरन बोल पड़ी, ये शराब पीकर मुझ पर सिर्फ इल्जाम तराशियां नहीं करते, झूठ भी बोलते हैं। अभी फोन मिलाकर गजाला से पूछो कि उससे किसने बात की थी। इसे सब कुछ उगलवा कर इन्होंने ही बड़ी हसरत से मुझे बताया था कि डैनी सारा इतना खुश नसीब है कि एक हसीन बीवी के होते हुए दूसरी हसीना आलम को भगा ले गया। चलो चलो, ये मैंने ही कहा होगा। बीवी की फटकार सुनकर जहांगीर का हाफसा फौरन बहाल हो गया। अब ये तो मान लो कि तुमने तरदीद करने की बजाय मेरी हाँ में हाँ मिलाई थी। ये तक कह दिया था कि डैनी बहुत नदीदा है और गजाला जैसी मासूम और बेजुबान बीवी पर जुल्म कर रहे। वो दोनों जुबानी जंग में उलझ कर मुझे बिल्कुल भुला बैठे थे। मैंने इत्मीनान से खुद ही कुर्सी संभाल कर सिगरेट सुलगा ली और टांग पर टांग रख कर उनकी बातों से माजूज होने लगा। मैं शादी से पहले डैनी को जानती तक नहीं थी। लाहौर से बिल्कुल सीधी सादी आई थी। तुम ही ने अपने दोस्त की गिबतें कर करके मेरा दिमाग खराब किया है।
ورنہ میں جانتی ہوں کہ ڈینی اپنی بیوی کا کتنا خیال رکھتا ہے. تمہاری طرح ہر وقت پرائی عورتوں پر اپنی رال نہیں ٹپکاتا پھرتا. آخری فکروں میں سلمہ نے میرے بارے میں اپنی ذاتی تجربات کا نچوڑ سمو کر ایک تیر سے دو شکار کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی. ایک طرف میرے کردار کو جہانگیر کے لیے چیلنج بنا دیا تھا اور دوسری طرف مجھ سے دبی زبان میں شکوہ بھی کر ڈالا تھا کہ میں اس کی مہربانیوں کے جواب میں ہمیشہ برف کے تودے کی طرح منجمد اور سرد چلا آ رہا تھا. میرے بارے میں تم دونوں کو لڑنے بھڑنے کی ضرورت نہیں. میں نے ان کے فساد میں مداخلت کرتے ہوئے ہنس کر دونوں کو تعریف کی. تم دونوں میرے بارے میں جو بھی بری بھلی باتیں کہتے رہتے ہو، میں جانتا ہوں کہ اس میں ہمیشہ تمہاری نیک نیتی اور خیر خواہی شامل رہی ہے. میں تمہاری اس فراخ دلی کو بھی ہمیشہ سراہتی ہوں. بڑی سے بڑی بات کو بھی بھول جانا اور معاف کر دینا ہی مردوں کا شیوا ہوتا ہے. یہ میری ذرا ذرا سی لغزش کو مہینوں اپنے دل میں لیے بیٹھے رہتے ہیں اور ہر وقت اس کے بارے میں تانے دیتے رہتے ہیں. سلمہ نے قدرے ناز سے شکوہ کیا. تم ہوش و حواس میں رہتے ہوئے لغزش کرتی ہو مگر میری وہ باتیں بھی پکڑ لیتی ہو جو میں سرور کی روانی میں ارادے کے بغیر کہہ جاتا ہوں. بس میں نے جہانگیر کی بات کاٹ کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے. میں تم دونوں کے جھگڑے نمٹانے کے لیے یہاں نہیں آیا. اب اس بارے میں ایک لفظ بھی کہا گیا تو میں اسی وقت واپس چلا جاؤں گا. یہ پرواہ نہیں کروں گا کہ اپنے فلیٹ میں میرا کیا حشر ہوگا. حشر؟ جہانگیر نے تحیر زدہ خوشی کے ساتھ پوچھا. تو کیا تم غزالہ سے لڑ کر یہاں آئے ہو؟ وہ نہیں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو تھوڑی دیر پہلے گولیاں برساتے پھر رہے تھے. میں نے جل کر کہا. انہیں میری واپسی پر خاصی خوشی ہوگی. دیکھ لیا؟ جہانگیر نے سلمہ کی طرف متوجہ ہو کر فخریہ لہجے میں جتایا. میں نے فائرنگ کی آوازیں سنتے ہی کہہ دیا تھا کہ ہو نہ ہو یہ ڈینی کی کوئی شرارت معلوم ہوتی ہے. یہ جہاں ہوتا ہے وہاں سے سکھ چین سب سے پہلے رخصت ہوتا ہے. اتنا بڑھ چڑھ کر مت بولو. میں نے خفا ہو کر کہا. ابھی کچھ پتا نہیں کہ گولیاں کیوں چل رہی تھی. میں نے صرف ایک خطرے کا اظہار کیا تھا اور تم اس کو لے دوڑے. سلمہ نے پھر منہ کھولنا چاہا لیکن جہانگیر نے اسے بولنے کا موقع نہیں دیا. کچن میں جا کر جلدی سے چکن اور مٹن کے کچھ پارچے بھون لو. یعنی اتنے دنوں بعد آیا ہے تو اس کی دعوت بھی ہو جانی چاہیے. مجھے معلوم ہے کہ میرے سامنے تم اپنے دل کی بھڑاس نہیں نکال سکو گے. لو میں دفع ہو رہی ہوں. سلمہ نے یہ کہا اور تنک کر کمرے سے نکلتے چلے گئی. اب سناؤ. جہانگیر نے مجھے آنکھ مار کر مونگ پھلی کے دانے چباتے ہوئے کہا. سالی شیطان کی خالہ بن کر سر پر سوار ہونے کے چکر میں رہتی ہے. تم دونوں بینکاک میں کیا کرنے گئے تھے؟ چند روز کے لیے دشمنوں کی نظروں سے دور رہ کر تفریح کرنے کا ارادہ تھا. تم نے سلمہ کے دماغ میں یہ کیا گند گھولا ہوا ہے کہ بینکاک مردوں کی تفریح کی جگہ ہے، شریف عورتیں وہاں نہیں جاتی؟ یار سمجھا کرو. وہ دبی دبی آواز میں بولا. یہ ہر جگہ میری دم چھلی بننے کی کوشش میں لگی رہتی ہے. اسے پیچھا چھڑانے کے لیے بہت سے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. شاندار دعوت میں بھی آدمی گھر سے باندھ کر لائی ہوئی دال روٹی کھانے بیٹھ جائے تو لعنت ہے اس کی زندگی پر. یہ کھانے میں یہی چاہتی ہے. تمہاری رگ رگ سے واقف ہونے کے باوجود وہ تمہارے ہر جھوٹ پر یقین لے آتی ہے. وہ بڑے تجسس کے ساتھ یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ ویرا بینکاک میں کیا کرتی پھر رہی تھی. میں نے تلخی سے کہا. جہانگیر نے اپنی دروگوئی کی کامیابی کی اس اطلاع پر ایک کہکا لگایا اور کہا. آخر کو بیوی ہے اور میں اس کا مزاجی خدا ہوں. میری بات کا یقین نہیں کرے گی تو کہاں جائے گی؟ اے عقل مند، مزاجی نہیں مجازی خدا کہا جاتا ہے. حقیقی شوہر کو میں نے بنا کر کہا. میں نے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو یہی بولتے سنا ہے. تمہیں بلا وجہ میری ہر بات میں کیڑے نکالنے کی عادت پڑ گئی ہے. وہ برا مان کر اکڑ گیا اور فوراً گلاس منہ سے لگا لیا. تم جیسے پڑھے لکھے لوگ تو مزاج شریف کو بھی مجاز شریف کہتے پھرتے ہیں. یہ دونوں طرح چلتا ہے. اس نے اعتراف کیا. کبھی کبھی سننے میں بھی فرق پڑ جاتا ہے. لو تم بھی جلدی سے اپنا گلاس بنا ڈالو تاکہ میری طرح سرور میں آ جاؤ. اس وقت تم بالکل خشکے معلوم ہو رہے ہو. میں تمہارا مہمان ہوں اور یہ یاد رکھنا کہ اس مرتبہ بلائے جان بننے کے ارادے سے آیا ہوں. میں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اسے اپنی آمد کے مقصد سے آگاہ کرنے کی کوشش کی. بات اس کے سر پر سے گزر گئی. تم واقعی میری جان ہو. یہ کہہ کر اس نے میز پر رکھے ہوئے خالی گلاسوں میں شہواز ریگل کی خوبصورت بوتل سے اسکاچ انڈیلنی شروع کر دی. تمہاری میز پر یہ دوسرا خالی گلاس کیوں رکھا ہوا تھا؟ میں نے تعجب سے پوچھا. گھر میں بیٹھ کر اکیلے شراب پینے کی یہ تکنیک میں نے ڈش کے ایک چینل سے سیکھی ہے. اسے میرے لیے پیک بناتے ہوئے بے نیازی سے جواب دیا. ہیں تو کیا میز پر محض ایک خالی گلاس رکھنے میں بھی کوئی تکنیک پوشیدہ ہے؟ ہاں، یہ ایک نفسیاتی ترکیب ہے. آدمی کو اکیلے پن کا احساس نہیں ستاتا. شروع میں اسے امید رہتی ہے کہ جلدی کوئی نہ کوئی آ کر اس کا ساتھ دے گا. جب چراغوں میں روشنی نہیں رہتی تو یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کی ساتھی گلاس خالی کر کے باتھ روم میں گئی ہوئی ہے، جلد لوٹ آئے گی. یہ نفسیاتی ترکیب نہیں، عقل کے پیچھے لٹ لے کر دوڑنے والی حرکت ہے. دیکھ لو، دوسرا گلاس رکھا ہوا تھا تو تم آ ہی گئے اور میں اکیلا نہیں رہا.
میں نے پچھلے ہفتے ہی اس ترکیب پر عمل کرنا شروع کیا ہے۔ 6 دنوں میں ایک کامیابی کا مطلب ہے یہ ترکیب اب تک 16% سے زیادہ کامیاب ہے۔ آج کل تو کاروبار بھی محض 10% چل رہا ہے۔ کس کاروبار کی بات کر رہے ہو؟ کیا کہیں سے کمیشن وصول کر رہے ہو؟ ایک ناکام ڈاکٹر سے فارمیسی کا لائسنس خریدا ہے، یوں سمجھ لو کہ دعائیں بیچ رہا ہوں۔ دکان پر 2 ملازم بھی ہیں، کام چل نکلا تو دعائیں امپورٹ بھی ہوں گی۔ اس کام میں چاندی ہی چاندی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے لیے بنایا ہوا گلاس میرے سامنے رکھ دیا۔ گلاس میں چھلکتے ہوئے سیال کا رنگ چگلی کھا رہا تھا کہ جہانگیر نے میرے ساتھ بددیانتی کی تھی۔ گلاس میں برف اور پانی کے مقابلے میں اسکاچ کی مقدار کافی زیادہ تھی۔ نشے کی جھونک میں ہونے کے باوجود اس نے چالاکی سے مجھے زیادہ پلانے کی کوشش کی تھی۔ میں بس اسے گھور کر رہ گیا۔ دواؤں کی درآمد میں چاندی کی کہانی تمہیں کس نے سنا دی؟ کسی شکوے کے بغیر اپنے گلاس سے پہلا گھونٹ لینے کے بعد میں نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ ویسے تو سب روتے ہی نظر آئیں گے، مگر یہ اندر کی باتیں ہیں، وہ مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ برسوں سے استعمال ہونے والی متعدد دعائیں نئی تحقیقات کے نتیجے میں آئے دن بند ہوتی رہتی ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں ان کی بندش کا قانون فوراً نافذ ہو جاتا ہے۔ کمپنیاں مارکیٹ سے اسٹاک اٹھانے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں اول تو کسی بندش یا پابندی کا قانون ہی نہیں ہے، وہ بھی تو لوگوں کو برسوں بعد ہو جاتا ہے۔ ایسے اسٹاک کوڑیوں کے مول مل جاتے ہیں، سال میں 2-4 سودے بھی مل جائیں تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ بالکل صاف ستھرا اور قانونی کام ہے۔ یعنی اب تم ناقص بلکہ مضر دعائیں یہاں درآمد کر کے لوگوں کے جان و مال سے کھیلو گے؟ ایسی دولت لوٹتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ میں نے اس پر آنکھیں نکالی۔ جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم۔ وہ بے حیائی سے مسکراتا رہا اور دوسری مشہور کہاوت بھی سن لو کہ روم جا کر وہی کرو جو سب رومن کرتے ہیں۔ یہاں ہر ایک یہی کر رہا ہے تو میں کیوں نہ کروں؟ میں کوئی جرم کروں گا اور نہ قانون کی خلاف ورزی؟ میری دعا ہے کہ وقت آنے سے پہلے تمہارا ضمیر جاگ اٹھے۔ میں نے تلخی سے کہا، مرنے والے دوبارہ نہیں جاگا کرتے۔ ضمیر جعفری کافی دن پہلے رحلت پا چکے ہیں۔ اس نے میرا مذاق اڑایا۔ حیرت ہے کہ تم اتنے بے خبر رہتے ہو۔ میں نے دل ہی دل میں اس پر لعنت بھیجی، مگر تحمل سے پوچھا، موجودہ کام کیسا چل رہا ہے؟ ٹھیک ہے، خرچ نکل رہا ہے، بس گلشن کا کاروبار چلنے میں ذرا سی رکاوٹ آ رہی ہے۔ میں چونک پڑا، یہ گلشن کے کاروبار کا ذکر ہے، تم کہاں سے نکال بیٹھے؟ ذرا کرسی آگے کر لو۔ اس نے مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ سرگوشی کی۔ بڑی خوبصورت عورت ہے یار، اس کی آنکھیں ایسی جاندار ہیں کہ بس بے خود کر دیتی ہے۔ اسی سے دوستی کے چکر میں ہوں۔ کیا اس کا نام گلشن ہے؟ اس کی بکواس کی روشنی میں میرا وہ سوال فطری تھا، مگر وہ بھڑک آیا۔ اس پر میرے دانت ہیں، تمہیں اس کے نام سے کیا لینا؟ کیا اس پر ڈورے ڈالنے کا ارادہ ہے؟ ابھی تم نے خود گلشن کا کاروبار چلنے کا ذکر کیا تھا، بس اسی لیے پوچھ بیٹھا۔ دیکھو گے تو اس پر ہزاروں گلشن قربان کر دو گے۔ وہ اس نامعلوم خاتون کے تصور سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا۔ میں نے دانہ ڈال دیا ہے، وہ ہر دوسرے تیسرے روز آ رہی ہے، دعا کرو کہ جلدی سے جال میں آ جائے۔ میں تو فلیٹ پر لعنت بھیج کر دکان ہی کے پچھلے حصے میں بستر لگا لوں گا۔ مجھے حیرت تھی کہ وہ اسی قدر حسین و جمیل تھی تو جہانگیر جیسے اوباش اور غبی شخص کے جال میں کیسے پھنس رہی تھی۔ اس نے اپنے تازہ ترین معاشقے کا ذکر کر کے میرے دل میں تجسس سے پیدا کر دیا تھا، لیکن اس کے بارے میں مزید کچھ اگلنے پر آمادہ نہیں تھا۔ خاصی محنت اور وعدے وعید کے بعد اس نے زبان کھولی تو میں اس کی حماقت پر حیران رہ گیا۔ پہلی بار وہ اس سے کچھ مہنگی دوائیں لینے آئی تھی۔ جہانگیر اس کی نظروں کا گھائل ہو گیا اور بیا کی جنبش قلم 50% رعایت پر وہ دعائیں اس کے حوالے کر دی۔ نسخے میں شامل مہنگا ترین انجیکشن صرف ایک بار کے لیے تھا، دوسری دوائیں ہفتے بھر سے زیادہ مدت کے لیے کافی تھی، لیکن وہ چوتھے روز اسی نسخے کے ساتھ دوبارہ موجود تھی۔ جہانگیر نے اس بار بھی کوئی سوال کیے بغیر اسے حاتم والا سلوک کیا۔ وہ مسکرائی، اس کا شکریہ ادا کر کے چلی گئی۔ اس عورت کی مسکراہٹیں نے جہانگیر کی کھوپڑی پر کچھ ایسی برف جمائی تھی کہ وہ خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ عورت محض اسے دیکھنے کے لیے ہر دوسرے تیسرے روز مہنگی دواؤں کی خریداری کے بہانے دکان پر آ رہی تھی اور آدھے داموں پر ہی صحیح خاصی غیر ضروری دوائیں خرید رہی تھی۔ وہ موقع پا کر کسی بھی وقت اس سے اظہار مدعا کے لیے تلا بیٹھا تھا۔ تم سے خریدی ہوئی دواؤں کا وہ کیا کرتی ہوگی؟ پوری بات سن کر میں نے اس سے پوچھا۔ پھینک دیتی ہوگی یا کسی خیراتی ادارے کو دے دیتی ہوگی؟ اس نے بے فکری سے کہا۔ اسے ملاقات کا بہانہ درکار ہے تو کچھ سستی دوائیں بھی خرید سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم ان دواؤں کے پیسے ہی نہ لو۔ آخر وہ اسی ایک نسخے کے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہے؟ بیچاری کو خیال نہیں آیا ہوگا، جہانگیر نے معصومیت سے کہا۔ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں نا۔ اس بار میں اپنا غصہ ضبط نہیں کر سکا اور دانت پیس کر بولا، ابے گھامڑ، وہ تجھے لوٹ رہی ہے۔ اسے روز آنا شروع کر دیا تو چند ہی مہینوں میں تم کو کنگال کر دے گی۔ وہ تم سے آدھی قیمت پر
لی ہوئی دوائیں 10-15% کم داموں پر بھی کسی اور اسٹور والے کو بیچتی ہوگی تو اسے معقول رقم مل جاتی ہوگی۔ یہ موٹی سی بات تمہاری بھس بھری کھوپڑی میں کیوں نہیں آئی؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ بے یقینی سے بڑبڑایا۔ سورج سے وہ ایسی دھوکہ دینے والی نہیں لگتی۔ دوا بیچنے کے لیے اسے خواہ مخواہ کسی دوسرے اور دکاندار کے سامنے شرمندہ ہونا پڑتا ہوگا۔ آزما کر دیکھ لینا، جس دن تم نے اس سے پوری قیمت وصول کرنی چاہی اسی روز پیسوں کی کمی کا بہانہ کر کے یوں غائب ہوگی کہ تم اس کی صورت دیکھنے کو ترس جاؤ گے۔ مجھے پٹی مت پڑھاؤ، وہ خفا ہو گیا۔ مجھے ایسی حرکت کرنے کی کیا ضرورت ہے جس سے وہ ناراض ہو کر ہمیشہ کے لیے چلی جائے؟ رعایت اس نے تو نہیں مانگی تھی، میں نے خود ہی دی تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے کیے کا کچھ علاج نہیں ہوتا۔ خود کو دیوالیہ کر لو مگر اسے ہرگز ناراض نہ کرنا۔ اسے تم جیسا بیوقوف دکاندار شہر بھر میں نہیں ملے گا۔ وہ میرا ذاتی معاملہ ہے، میں جانوں اور میرا کام۔ اب میں اس بارے میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا، نہ تم سے کوئی مشورہ لوں گا۔ شراب پیو اور اچھی اچھی باتیں کرو، بلکہ یہ بتاؤ کہ فائرنگ کا کیا چکر تھا؟